جی کیا بولتے ہیں ثنائی کلمات شروع کر سکتے جی ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ وہ 10 سیکنڈ میں اسٹریم ہوتا وہ، جی. تو پروگرام مرتب ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں چلیے شیخ، بسم اللہ، توکل علی اللہ، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز علماء کرام، عزیز سامعین و سامعات، آج کی اس آن لائن زوم کے اجتماع میں شریک ہونے والے تمام مرد و خواتین کو خیر مقدم کرتا ہوں. میں اپنی جانب سے اور جمعیت ابنائے قدیم شاخ قطر کی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور اس پروگرام کی ابتدا قراءت کلام پاک معاذ نذیر الحق کنوری کی تلاوت سے منعقد ہونے جا رہا ہے. معاذ نذیر الحق فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية
ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے معاذ نذیر الحق قنولی. ماشاءاللہ بہت بااثر تلاوت تھی. اللہ آپ کی تلاوت میں، آواز میں خیر و برکت عطا فرمائے، مزید ترقیوں سے نوازے. اس کے بعد میں آج کے ہمارے عظیم المرتبت فضیلت الشیخ مولانا حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہے. ایسے آپ کا خطاب شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے تعلق سے کچھ تعارفی کلمات پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. جبکہ جامعہ دارالسلام کے تمام فارغین آپ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، مگر اس پروگرام میں جڑنے والے بہت سارے نئے افراد بھی ہیں جو آپ کی شخصیت کے تعارف کے محتاج ہیں. تو لہذا آپ کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہے اور فی الوقت آپ کا قیام یونین عرب امارت میں ہے، اور جامعہ حفظ کے بعد عالمیت اور فضیلت جامعہ دارالسلام میں 1996 میں تکمیل کی. پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اپنے تعلیم کی تکمیل کیا. پھر اس کے بعد آپ MBA اور اسی طرح PhD کیا. اس کے علاوہ آپ کی علمی خدمات بے شمار ہیں. ان میں سب سے مایہ ناز خدمات یہ ہے کہ آپ آسک اسلامک پیڈیا کے آپ فاؤنڈر اور مؤسس ہیں، جس میں 50 زبانوں میں لاکھوں کتابوں کو اپلوڈ کیا گیا ہے، اور آپ کی نگرانی میں کئی علماء کرام مختلف زبانوں میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید کا تقریباً 18 زبانوں میں اس کی شرح جو ہے شائع ہو چکی ہے. اور اسی طرح آپ 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، جیسے تمل، تیلگو، کنڑا، انگلش، بنگالی زبان اور رومن اور دیگر زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں. اور اسی طرح آپ کے خاص 4 ویب سائٹ ہیں. نمبر 1 آسک پیڈیا اسلام، جو کہ بڑے بڑے علماء کرام کے فتاوی نشر کی جاتی ہیں. نمبر 2 آسک مدنی.com، جس میں آپ کی کتابیں نشر کی جاتی ہیں. اور اسی طرح نمبر 3 AMB قرآن نوش.com، اس میں بے شمار کتابیں موجود ہیں. اور آپ کا 4تھا ویب سائٹ ہے ارشد.educate.com ہے. اس کے علاوہ اس میں تعلیمی پروگرام نشر کی جاتی ہیں، جس میں 2 سال سے لے کر کے 13 سال کے بچوں کو زبان عربی میں مہارت
اور ماہر اور قابل بنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ایک اسکول ہے جس میں 1200 بچے زیر تعلیم ہے، نرسری سے لے کر کے 10th اسٹینڈرڈ تک انگلش میں آپ کا بنایا ہوا سلیبس ہے، جو کہ ہندوستان میں تقریباً 100 اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے اور 40,000 بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کہ آپ کی ایک معروف کتاب ہے خطبات پر، کئی جلدوں میں آپ کی کتاب شائع ہو چکی ہے، خطبات ارشد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یوٹیوب پر آپ کے بے شمار ویڈیوز موجود ہیں۔ اور آخر میں جو آپ کی جو اہم خوبی ہے وہ یہ ہے، ماشاءاللہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ یقیناً ہر فن مولا ہیں، آپ بہترین قاری بھی ہیں، اور نظم میں بھی جو ہے بڑی ہی مہارت رکھتے ہیں، تقریر میں، دروس میں، شعر و شاعری میں، خطابت میں آپ کا مزاج سادگی ہے، سنجیدگی، متانت، خوش مزاج، با اخلاق ہے، اور جبکہ تعلیمی دور میں ماشاءاللہ آپ کا شمار ممتاز طلباء میں ہوتا تھا، بے پناہ ذہانت، کیونکہ آپ ادب میں، تفسیر میں، فقہ میں اور فن احادیث میں عربی زبان میں بآسانی یعنی کئی عربی متون کو حفظ کیا کرتے تھے، جیسے ادب میں جو السبع المعلقات، اور تفسیر میں تفسیر الجلالین اور بیضاوی، اور اسی طرح سے فقہ میں الہدایہ، اور اسی طرح سے احادیث کی کتاب میں جو بے شمار احادیث کے آپ حافظ تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر بے شمار خوبیاں، صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھی، ہم جماعت اور ہم درس ہونے پر بے حد فخر ہے اور ناز ہے، الحمدللہ۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں آخر میں انہی مختصر سے تعارفی کلمات کے بعد میں فضیلت الشیخ حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا جو عنوان ہے آخرت کی فکر اور تیاری جز عامہ کی روشنی میں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اسلام اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے والا بنائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا فریضہ انجام دینے، اور پھر اس سے پہلے آمنو عملوا الصالحات کی یہ ساری شرطیں پوری کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے آخرت کی فکر، یعنی فکر آخرت اور اس کی تیاری جز اما کی روشنی میں۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سوال آیا ہوگا کہ جز اما کی روشنی میں خاص طور سے میں نے کیوں کہا؟ ویسے تو قرآن مجید میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صورت میں کسی نہ کسی پیرائے میں کسی نہ کسی انداز میں آخرت کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص طور سے جز اما، چونکہ سارے ہی مسلمان، اکثر مسلمانوں کو یا تو پورا یاد ہوتا ہے یا تو اس میں سے کم کچھ صورتیں یاد رہتی ہیں، تو یہ صورتیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں سے ہم کیا کیا سبق لے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے خاص طور سے اس پر توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے جز اما، اس سے پہلے اگر آپ 3 صورتیں اور کاؤنٹ کریں تو یہ ہو جائیں گی 40 صورتیں، یعنی سورہ قیامہ، سورہ دہر، پھر سورہ مرسلات، پھر اس کے بعد سورہ نبا، نازعات، عبسہ، ایسے ایسے اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو آخر میں سورہ ناس تک جب آپ پہنچیں گے تو یہ کل ملا کر 40 صورتیں ہو گئی۔ تو ایک مومن مسلمان کو کم سے کم یہ 40 صورتوں کو پہلے اچھے طریقے سے یاد کر لینا چاہیے، اور اگر یاد کرنے میں مشکلات ہو رہی ہو تو اس کا ترجمہ علماء کرام کی نگرانی میں یہ پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہاں پر انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان صورتوں کے اندر اتنے پاورفل طریقے سے آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بہت ہی مختصر وقت پر آخرت کی جو فکر ہے اس سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں، اور اس کے فائدوں سے بھی مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ 40 صورتیں کی اگر بات کریں، ویسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آخرت 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 کا اتنا ذکر کیوں آیا؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے زیادہ مرتبہ تکرار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ دہر کے اندر اچھے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے، اور سورہ مرسلات کے اندر جو برے لوگ ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، ان کو دھمکیاں دے دے کر سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نبا ہے، تو سورہ نبا کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے آفاق، یونیورسل سائنس، آفاق میں پائے جانے والی جو نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کرنے کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، پہلے مقدمہ باندھا گیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ دیے، تم کو یہ نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کی نشانیاں گنانے کے بعد کہا تو پھر تم یہ آخرت کی تیاری سے غافل کیوں ہو رہے ہو؟ پھر آخرت کا، قیامت کا سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ نازعات کے اندر پہلے قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد یعنی پہلے یہاں پر جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ بھی دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں آتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے دلائل دیے جاتے ہیں، پھر اس کا بعض اوقات نتیجہ آخر میں پیش کیا آتا ہے۔ تو جج کا بتانے کا 2 طریقہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی اچھا ہے یا مجرم ہے، اس کے ریزن یہ ہے۔ کبھی پہلے جو ہے دعویٰ آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے دلائل آ جاتے ہیں۔ کبھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ شخص نے یہ کیا، لہذا یہ شخص مجرم ہے، لہذا یہ شخص اچھا ہے۔ تو یہ 2 طریقے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ نبا کے اندر پہلے جو ہے نشانیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو یہ نعمتیں دی، تم کو میں نے یہ نعمتیں دی، لیکن ارے انسان تو غافل کیوں ہو چلا رہا ہے، تو غافل کیوں ہو رہا ہے، جنت کے آخرت کے بارے میں فکر تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو پھر آخرت کا تذکرہ۔ سورہ نازعات میں پیرایا بدل گیا، اس میں بھی آخرت کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا، پھر کہا کہ دیکھو تاریخ میں فرعون آ گیا، اس نے ظلم کیا، لیکن نبیوں کا اس نے کچھ بھی خرابہ نہیں کیا، اپنا ہی خرابہ کر لیا، اپنا ہی خرابہ کر لیا۔ تو یہاں پر تاریخی مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ سورہ نبا کے اندر آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سمجھا جا رہا ہے، سورہ نازعات کے اندر تاریخی مثالیں دے کر سمجھا جا رہا ہے، پھر سورہ عبسہ میں بندہ آتا ہے تو یہاں پر وہ پلیٹ جو آپ کے پلیٹ سامنے رکھے، جس کے اندر غذا رکھی ہوئی ہو، جو تم کھا رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اناج جو آج تمہارے یہاں پر دسترخوان پر ہے، تو یہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَغَضْبًا۔ یعنی
اگر عربی جاننے والا آدمی اگر یہ پڑھے گا نا تو اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتنے آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ تم یہاں پر جو اناج کھا رہے ہو اس کے پیچھے کائنات میں نے چلا دی، یہ بارشوں کا سلسلہ، یہ ہواؤں کا سلسلہ، وہ ٹائم پر کسان اٹھتا ہے اور جا کر کھیت میں وہ بیج ڈالتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کر کس نے پودا نکالا، اس بیج کو پھاڑ کر کس نے پودا نکالا، یہ ترکاریاں، یہ سبزیاں، یہ میوے، یہ جو تم کھا رہے ہو اناج، یہ سب لانے والا کون ہے؟ کیا تمہارے اندر توحید، کیا تمہارے اندر توحید کی فکر ہے؟ کیا تمہارے اندر رسالت کی فکر ہے؟ کیا تمہارے اندر آخرت کی فکر ہے؟ تو قرآن مجید کا پڑھنے والا فکر آخرت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اتنے پیرائے میں سمجھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات آگے ابھی سورہ تکویر میں جاتے ہیں، یعنی بندہ جب سنتا ہے قیامت قیامت، سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ دہر میں، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ میں، تو بندہ کہتا ہے کہ اتنا قیامت کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ آخر قیامت جب قائم ہوتی ہے تو کیا اس کا ہولناک منظر کیا قرآن مجید میں بتایا گیا ہے؟ ہاں میں بتایا گیا، سورہ تکویر پڑھ لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی منظر ایک تصور کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ تکویر پڑھ لے، اور سورہ تکویر کے بعد تکویر وانفطار، سورہ انفطار، یعنی جب بندہ یہ کہے گا کہ آخرت میں اتنے مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کا منظر سامنے بھی آ گیا سورہ تکویر پڑھ لینے کے بعد، تو اب یہاں پر کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کے لیے، یعنی وہ کون کامیاب ہے اور وہ کون ناکام ہے قیامت کے دن، کیا اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کیا قرآن مجید میں؟ ہاں ملتا ہے نا بھائی، سورہ انفطار پڑھ لیجیے آپ۔ ابرار کامیاب ہو جائیں گے، فجار ناکام ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ابرار بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو مقرب بنانے کی کوشش کرے، اور پھر اپنے آپ کو فجار بنانے، گنہگار بنانے، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا اس کا بھی ذکر ہے۔ اچھا کیا بنیاد پر یہ ابرار ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا بنیاد پر یہ فجار ہو جاتے ہیں؟ کس بنیاد پہ ابرار کا ٹائٹل ملتا ہے؟ یہ کس بنیاد پر فجار کا ٹائٹل ملتا ہے؟ بھائی نام اعمال کی بنیاد پر۔ آپ کے اچھے نام اعمال ہوں گے تو آپ ابرار کیٹیگری میں، اگر آپ کے نام اعمال خراب ہوں گے تو آپ فجار کیٹیگری میں ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ نام اعمال کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کیا؟ ہاں بھائی، اس کے بعد پڑھ لیجیے آپ، سورہ مطففین میں پڑھ لیجیے آپ۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کتاب الابرار لفی علیین، اور جگہ پر ان کتاب الابرار لفی سجین، یعنی ان کتاب الفجار لفی سجین، زمین کے نیچے ایک سجین ہے، سجن سے نکلا ہے قید خانہ، یعنی کہ جو فجار ہوں گے ان کے نام اعمال زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے، اور جو ابرار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے، اتنی عزت دیں گے کہ آسمان میں علیین ایک جگہ ہے، وہاں پر نام اعمال ان کے محفوظ کر دیے گئے۔ اچھا اتنی تفصیلات ہے قرآن مجید، اتنی تفصیلات ہے قرآن مجید میں۔ اچھا پھر یہ قیامت کے دن یہ نام اعمال کیسے دیے جائیں گے بندے کو، کیا اس کا بھی ذکر ہے کیا؟ ہاں بھائی، سورہ مطففین، تکویر وانفطار ومطففین والانشقاق، سورہ انشقاق پڑھ لیجیے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے، اور نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، پیٹھ کے پیچھے سے چھپا کر، یعنی کہ اس کے لیے ایک قسم کی ندامت والی بات ہوگی۔ تو جب ہم یہ پوری صورتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو تکویر وانفطار ومطففین والانشقاق، اس کے بعد سورہ بروج اور سورہ طارق میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو ہر ایک میں قیامت کا ذکر ہے، لیکن ہر جگہ کا انداز الگ ہے، یعنی ہر جگہ کا انداز الگ ہے، متنوع ہے، تنوع کے ساتھ ہے، کیونکہ بعض لوگ ہیں وہ سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں وہ ڈانٹنے سے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں کیا بشیر ہوں و نذیرہ، خوشخبری، انبیاء جو ہوتے ہیں خوشخبری دینے والے، انبیاء کیا ہوتے ہیں وہ ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمتیں دیکھ کر
کام کرنے لگتے ہیں تشویق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈرانے سے وہ چوکنا ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں دونوں بھی پیرا استعمال کیے گئے، سورہ قیامہ سے لے کر سورہ انشقاق تک تفہیمانہ انداز ہے، مدعو کو بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن سورہ بروج اور سورہ طارق میں انداز بدل گیا، پیرایا بدل گیا، اسلوب بدل گیا۔ یہاں پر دھمکی کے انداز میں سمجھا رہے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ اب یہاں پر اللہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہی ہے جو کائنات شروع کرنے والا، اور وہی ہے جو کائنات کو پھر دوبارہ وہ لوٹائے گا بھی، مرنے کے بعد سب کو بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونے کا یہاں پر تصور دیا جا رہا، بعد الموت۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق پڑھ لیجئے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان والسماء ذات الرجع والارض یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں مکے کے اندر، اس میں سے اکثر صورتیں مکے میں نازل، ایک اگر آپ 40 صورتوں میں دیکھیں گے تو اس میں سے 2-3 صورتوں کے بارے میں علماء اکرام نے کہا کہ مدنی صورت ہے، لیکن اس میں کہ اکثر صورتیں مکی صورتیں۔ تو مکے کے اندر صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی، وہ تربیت جو ہوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جس کو آپ چھوٹی کہہ رہے ہیں نا، یہی وہ چھوٹی صورتیں ہیں جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو فولاد والا مومن بنا دیا تھا، فولاد والا ایمان والا بنا دیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ، اور وہ معزز خواتین، وہ عشر مبشرہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر توحید، رسالت، آخرت کے ذریعے سے ایسی تربیت ہوتی ہے کہ جب بندہ توحید کو ماننے لگتا ہے، وہ شرک سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے مجھے ساری بندگی اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجھے ساری بندگی بجا لانا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت کا جب وہ فریضہ انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ شرک سے اپنے آپ کو دور، منافقت سے اپنے آپ کو دور، کفر سے اپنے آپ کو دور، اللہ کے نافرمانیوں سے، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب رسالت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے سے اس کے زندگی کے اندر ایک سکون، اس کے زندگی کے اندر ایک تنظیم اور ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیتا ہے، اپنے زندگیوں میں اتارتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے، پھر آخرت کے تصور سے اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے اور اس کی تربیت تازہ ہوتے رہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے توحید، رسالت، آخرت اور اخلاق محمودہ اور اخلاق مذمومہ، تو یہ ہے مکی صورتوں کے اہم مضامین جس کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ صورتوں میں اور دیگر صورتوں میں آخرت کا اتنا زیادہ ذکر کیوں ہوا؟ تو دراصل اس کی تو وجہ یہ ہے کہ انسان آخرت کو جلدی بھول جاتا ہے، دنیا کے چکا چون میں آخرت کو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ اب کفار قریش کا معاملہ دیکھیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ مانتے تھے، ٹھیک ہے، توحید کے ساتھ ان کے اندر شرک بھی آ گیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک واحد، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، لیکن ایک چھوٹے خدا کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تجھ تک پہنچائے۔ اس کا مطلب نکلا کہ توحید تھی لیکن ناقص توحید تھی، توحید تھی لیکن اس کے اندر شرک آ چکا تھا، اس کے اندر تندید، ند بناتے تھے وہ لوگ، غلط، لیکن کچھ نہ کچھ تو بہرحال توحید کے بارے میں تصور تھا۔ رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، لیکن رسول ماننے کے بارے میں ان کو جو ہے یقین نہیں تھا۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، آپ کے ذاتی اعتبار سے آپ کو مانتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ تصور تھا کہ ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ رسول نہیں ماننے کی وجہ سے بھٹک گئے۔ لیکن آخرت کا جب معاملہ آ گیا تو وہ تو مانتے ہی نہیں تھے،
وہ تعجب کرتے تھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. ابی بن خلف، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے سورما کے بارے میں آتا ہے کہ ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خبر کے پاس جاتا، پرانی خبروں کے پاس جاتا، جا کر جو ایک ہڈی پکڑ کے لاتا جہاں پر انسان مر چکا ہے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس آ کر وہ کہتا تھا یہ ہڈی، یہ جو بھورا بھورا ہو گئی، یہ جو پاؤڈر پاؤڈر ہو گئی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ہڈی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تصور ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تصور کا جواب دیتے ہوئے عقلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے زبردست ضرب لگائی کہ عقلی طور پہ ایک انسان کے اگر عقل زندہ ہے تو اس پر غور کرے گا تو فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، بعد الموت کا عقیدہ پیدا ہو جائے گا. سورہ یاسین کے آخری آیتیں پڑھ لیجئے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہمارے لیے مثال دیتا ہے لا لا کر کہ یہ پاؤڈر کو اللہ کیسے واپس لائے گا، یہ پاؤڈر کو، یہ ہڈیوں کا پاؤڈر، یہ بھورا بھورا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں دیتا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی اوقات بھول گیا. اور کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور پوچھتا ہے کہ کون ہے یہ ہڈیوں کو واپس لائے گا جبکہ یہ بھورا بھورا ہو چکی ہے، یعنی اپنی اوقات بھول گیا. ایک مرتبہ شاعری کرنا بہت مشکل ہے، سوچ کے شاعر آخری میں جو ہے بہرحال ایک پیپر پہ لکھتا ہے. ایک مرتبہ شاعری آ گئی تو اس کے بعد ہزاروں لاکھوں اس کے پرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اصل میں پہلی مرتبہ کوئی چیز لانا مشکل ہے. کمپیوٹر جس نے ایجاد کیا ہوگا کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کتنے دنوں کے بعد وہ انوینٹ ہوا. ایک مرتبہ انوینٹ ہو گیا تو اب دیکھیں ہزاروں لیپ ٹاپ کروڑوں پوری دنیا میں پھیل گئے. تو کاپی کوئی مسئلہ نہیں، اصل میں پہلے مرتبہ کوئی چیز کا لانا، انوویشن، کوئی چیز کو جو ہے انوویٹو انداز میں کوئی چیز کی شروعات کرنا، انوینشن کرنا، یہ ایک آدمی نے اگر مان لیا تو اس کے بعد کاپی لانا کیا مشکل ہے. لاجیکل لیول پہ اگر کوئی سوچے گا تو آخرت کا تصور اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کہہ دو اس شخص سے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تو تھا نہیں تو لایا نا، وہ ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرے اول مرہ. وہو بکل خلق علیم. اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہے کہ وہ سارے مخلوق کو جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اللہ تعالیٰ پھر درختوں کی ہریالی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے آگ جو تم نکالتے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پیدا کرنے والے پر تم شک کر رہے ہو کہ آخرت میں تم کو پیدا نہیں کرے گا. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ایسے کے بارے میں تم شک کر رہے ہو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہو تو بس ہو جاتا ہے وہ چیز. کیا تو اس کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جتنے تم بادشاہت یہ سب تیرے دیکھ رہے ہو، یہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. تم کیا ایسی ذات کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں؟ اسی لیے قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے تصور لے کر نکلتا ہے کہ میرے زندگی کے کتاب کے 2 ورق، میرے زندگی کے کتاب کے 2 ورق، ایک ورق میرے موت سے پہلے، ایک ورق میرے موت کے بعد کھلتا ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر تم بو گے وہاں پر تم کاٹو گے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. قرآن مجید میں پڑھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو دیکھ لو گے، تم ذرا برابر بھی برائی کرو گے تو دیکھ لو گے. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے قرآن مجید کا پڑھنے والا ایک کلیئر کانسیپٹ لے کر نکلتا ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، اس مسئلے میں آدمی کو مکمل ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے. اب سورہ بقرہ پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس کے بارے میں
कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और हिदायत देती है ये मुत्तकियों को। अभी मुत्तकी है का कौन, तो उसके अंदर 6 सिफतें। क्या कह रहे हैं शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह, मुत्तकी कौन, तो कह रहे उसके अंदर 6 सिफतें होनी चाहिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। 6 सिफतें अगर है तो मुत्तकी है। अगर वो मुत्तकी है तो कुरान में इससे फायदा उठाएगा, अगर वो मुत्तकी नहीं है तो कुरान में इससे फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि कुरान तो हुदल लिन्नास है, सारे लोगों के लिए है। सूरज तो सबके लिए निकलता है, लेकिन अगर कोई आदमी घर के अंदर पूरे पर्दे डालकर अंधेरा करके और घर में लेट जाए, जबकि लोग दिन के वक्त पर जा रहे हैं, जरिए माश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत करे, ये आदमी लेट रहा है, कह रहा है कि मुझे सूरज से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो तुमने जो है अपने आप को सूरज से फायदा नहीं उठाया, ये कहा जाएगा। सूरज तो सबके लिए निकला था, लेकिन तुम फायदा नहीं उठा रहे हो। एक आदमी कहेगा कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं सूरज को नहीं देख रहा हूं, तो हम कहेंगे भाई आप अपने आप को रूम में बंद करके सूरज से फायदा नहीं उठा रहे, वरना सूरज तो सबके लिए निकला है। खाना अच्छा है, लेकिन बुखार की वजह से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आपका है ना, उस खाने का तो नहीं है। तो कुरान मजीद तो हुदल लिन्नास है, लेकिन फायदा कौन उठाए, तो मुत्तकी। अभी मुत्तकी कौन है, तो जिसके अंदर 6 सिफतें होंगी। गैब पर ईमान लाना, गैब गैब के मामले में उनके अंदर कोई शक नहीं होता, और वो नमाज कायम करने वाले होते हैं, और वो सदका और खैरात करने वाले होते हैं, और जितने अल्लाह ने पहले किताबें नादिल की हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नादिल किया गया उस पर वो ईमान लाते हैं। अब कुरान और सही हदीस के बाद सारी किताबें और सारी शरीयतें मनसूख हो गई। अब हमको सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हुए किताब और सुन्नत के मुताबिक हमको जिंदगी गुजारना है। और आखिरी में कहा गया वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पर यूकिनून का बड़ा गौर कीजिए। आखिरत को जानते नहीं कह रहे, आखिरत को सिर्फ मानते हैं नहीं कह रहे, जानते नहीं। यूकिनून, यूकिनून किसको कहते हैं अरबी जबान में, यकीनल मा, यकीनल मा कब कहते हैं, एक हाउस में आपने पानी डाला पानी डाला पानी डाला, हाउस भर गया। जब हाउस भर जाता है तो उस वक्त पे जब पानी डाला आपने तो हरकत में रहता थोड़ी देर तक, फिर थोड़ी देर के बाद आहिस्ता से कूल काम हो जाता है। उसके बाद आप आधे एक घंटे का जाके हाउस को देखेंगे तो उसका तल भी नजर आता है। लेकिन थोड़ी देर पहले जब आप पानी डाला तो हरकत में था, उस वक्त पे आप देखेंगे तो तल नजर नहीं आता ना। उसको कहते हैं इग़्तारबल मा, पानी जो है ना मुज़तरिब है। तो ईमान ऐसा डगमगाता हुआ आखिरत पे है कि नहीं है, अल्लाह ताला रिवार्ड देते नहीं देते, मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं नेक काम कर रहा हूँ, मैं शौहर के लिए इतना अच्छा काम कर रही हूँ, पता नहीं अजर मिलता नहीं मिलता, ऐसा डगमगाता हुआ नहीं। शौहर कह रहा मैं बीवी बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, पता नहीं आखिरी में ये बीवी धोखा देगी, ये शौहर धोखा देगा, ये बच्चे धोखा देंगे। अब मेरे पास लोग आकर कहते हैं कि भाई मैंने भाई के लिए इतना किया, मैंने दोस्त के लिए इतना किया, मैंने जमात के लिए इतना किया, मैंने ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए इतना किया, लेकिन आज मेरी कदर नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आपने इनके लिए क्यों किया, आप अल्लाह के लिए कर कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए। इखलास, पावर ऑफ इखलास से आप डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। आखिरत में जन्नत मुझे मिलेगी, नेकियां मुझे 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 मिलेगी, ये तसव्वुर लेकर काम कीजिए ना, तो आप हमेशा कूल एंड काम रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे। मैंने तो अल्लाह के लिए किया भाई, कोई मानता है माने, कोई नहीं मानता है नहीं माने, अल्लाह ताला राजी रहे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, बस अल्लाह ताला राजी रहे तो बस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे रहूं तो बस है, आखिरत में कामयाब होकर जन्नत में चला जाऊं तो बस है। ये दुनिया में क्या लूंगा और क्या रखूंगा, ये तो सब छोड़ छाड़ के जाने वाली जगह है। तो फिक्र आखिरत जब ताजा हो जाती है तो आदमी डिप्रेशन से बाहर निकल के खुश खुश रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, आदमी डिप्रेशन के मरीज नहीं बनता है, मस्त जिंदगी हो जाती है उसकी। नफा में भी शुक्र अदा करके खुश होता है वो, फिर नेकियां कमाता है। अगर नुकसान होता है तो सब्र करता है, फिर सब्र की इबादत से भी नेकियां कमाता है, इधर से भी नेकी इधर से भी नेकी, खुशी तो हाथ से गई नहीं ना। तो ये सोच इंसान के लिए बहुत जरूरी, फिक्र आखिरत। तो कुरान में अल्लाह ताला वो बिल आखिरत हुम यूकिनून कह रहे,
आखिरत के बारे में यकीनी कैफियत होनी चाहिए। यकीन अलमा इल्तरबल माने मुल्तरिब, डावाडोल, डगमगाता हो नहीं। यकीन अलमा कहते इतना डेप्थ हो कि तुमको तल नजर आए, यानी इतने डेप्थ में जाकर आप उसको माने कि दुनिया की कोई मुसीबत, दुनिया की कोई, कायनात की कोई तकलीफें आपको इस्लाम के रास्ते से ना हटाएं, किताब और सुन्नत के रास्ते से ना हटाएं, सिराते मुस्तकीम से ना हटाएं, हक के रास्ते से ना हटाएं, आखिरत के कामयाबी जन्नत में जाने का जो रास्ता है उससे लेकर शैतान तुमको कहीं भटका ना दे, वसवसे, नफ्स और ये शहवतें, ये सब चीजें, ये फितने कभी तुम्हें भटका ना दे। इतना ज्यादा यकीन हो तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तब यहाँ पर सवाल फिर वही आ जाता है कि इतना ज्यादा आखिरत का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि जैसे आपने देखा कुफ्फार कुरैश तौहीद को जुज़ी तौर पे मानते थे, थोड़ा रिसालत के बारे में भी जुज़ी मालूमात थे, लेकिन आखिरत के बारे में उनके पास तसव्वुर ही नहीं था। ये सिर्फ कुफ्फार कुरैश का मामला नहीं है, बल्कि मुसलमान इंसान, सारे इंसान दुनिया के अंदर आखिरत के बारे में गाफिल है, और इन मुसलमान भी गाफिल होते रहते हैं। फिर उनको बयानात होते हैं, कुरान में कहते सुनते हैं तो उनका ईमान ताज़ा होता है। यानी इंसान होने के नाते इंसान निस्यान से निकला है, ये दुनिया में उसको टेम्पररी भेजा गया है, ये मता है, वो भूल जाता है। यहाँ पर ऐसा रहता है जैसा कि जाना ही नहीं है, ऐसे रहता है जैसा कि हमेशा रहना है। ये तसव्वुर इंसान को अचानक उस वक्त पर शौक में आ जाता है जब किसी की मौत की खबर सुनता है, क्योंकि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है। वो आखिरत, वो इनकार करता होगा अल्लाह का, रसूल का, लेकिन वो मौत का तो इनकार नहीं करेगा ना। वो एथिस्ट भी मौत को मानता है, एग्नोस्टिक भी मौत को मानता है, मौत को तो कोई इनकार ही नहीं करता। दुनिया के सारे मजहबी किताबें पढ़ लीजिए, आखिरत के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन मुसलमान, हम खुश नसीब है कि हमको मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इतने डिटेल दिए गए हैं कि हम उसको सामने रखकर अपनी बेहतरीन फिक्र आखिरत बना सकते हैं। ये टॉपिक को दरअसल लेने की वजह क्या है, और इतना ज्यादा मैं आपके सामने स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ फिक्र आखिरत की? क्योंकि मैं सफर करते रहता हूँ, तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो अमेरिका में जो है ना, यूरोप में, हर जगह पर बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूं, तो अलग अलग किस्म के मसाइल है। तो फिक्र आखिरत के जरिए से बड़ी आसानी से मसला उनका हल हो जाता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे खवातीन है 35 साल के हो गए, शादी नहीं कर, अमेरिका के अंदर, यूरोप में, फिर इंडिया में भी। अब फेमिनिज्म भी एक तरफ से, फेमिनिज्म में अगर औरतों के हुकूक दिला रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर औरतों को हुकूक के नाम पर भटकाया जा रहा है, उनको मिसयूज किया जा रहा है, तो ये तो हम कबूल नहीं करेंगे ना। तो फेमिनिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि मिसयूज भी हो रहा है, हुकूक दिलाने दिलाने के नाम पर औरत का दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। क्या कहते हैं, बहुत सारे अमेरिका में जो है ऐसे खवातीन हैं जो खवातीन के हॉस्टल में जॉब कर चुकी हैं। फिर मुसलमान खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम की नहीं, मुसलमान खवातीन आजकल उनके दिमाग में क्या जन्म ले रहा है, 35 साल के हो, शादी नहीं कर रहे। अरे भाई क्यों? हैदराबाद से भी बहुत सारे खबरें मुझे आते रहती है कि हमारे बच्ची कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा भाई क्यों नहीं करेंगे? तो मैं क्यों शौहर को खाना बना के दूं? क्या मैं नौकरानी हूं? तो उनके तसव्वुर में ये है कि वो नौकरानी, जबकि फिक्र आखिरत का जो तसव्वुर आ जाता है तो वो ये है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, एक आदमी की जान बचाना पूरे इंसानों के जान बचाने का उसको सवाब लिखा जाएगा। यानी फिल वक्त 8 बिलियन दुनिया में इंसान है, इतने लोगों की जान बचाने का सवाब मिलेगा। अगर आप खाना बनाने से आपका शौहर जिंदा रहता है, आपके बच्चे जिंदा रहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपने पौधा लगाया, उस पौधे के से जो है ना अगर एक परिंदा आकर उससे कुछ खाया, तो एक तिल्ली, कलीजी, इंसान के जो ऑर्गन होते हैं, इसको आपने तर्क किया, यानी कि आपने उसके कबित को और उसके कलीजी और इसी तरह उसके जो है तिल्ली को, इंसान के जो जिस्म के अंदर जो मेन ऑर्गन होते हैं, यानी मेन ऑर्गन जो होते हैं, जब इंसान खाता है तो उसके पूरे जिस्म के अंदर तरोताजगी आती है कि नहीं आती है। तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं कि इंसान को खिला रहे हैं। यहाँ तो बात की जा रही है परिंदे को अगर कोई खिलाता है और उसे खिलाया भी नहीं, खाली पौधा लगा दिया, उससे कोई परिंदा आकर फायदा उठा के गया, उसका भी अजर लिखा जाएगा। तो अगर ये खवातीन को पता चल जाए कि मैं नौकरानी नहीं हूं, बल्कि मैं एक इंसान
की जिंदगी को मैं सर्विस दे रही हूँ। उसकी वजह से एक इंसान ऑफिस को जाएगा, नमाज को जाएगा। शौहर बीवी का रिश्ता, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने शौहर और बीवी के रिश्ते की कितनी तारीफ बयान की है। अगर इस रिश्ते की तारीफ अल्लाह ताला के इस बनाए निजाम से मोहब्बत करती है वो औरत, और उसके बाद खाना बनाती है घर के अंदर और बच्चों को जो है देखभाल करती है, तो क्या मामूली काम है? लेकिन आज के दौर में ऐसा बताया जाता तुम घरेलू औरत हो, तुम क्या कर रही हो, तुम तो खाना बना रही हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बस ये कर रही हो। तो उसको गिरा कर बताया जा रहा सोसाइटी में। नतीजे में कई खवातीरें समझते हैं हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी कोई अहमियत है। फिक्र आखिरत की कमी है। फिक्र आखिरत की कमी होने की वजह से ये सोच पैदा हो रही। अगर सही मानों में फिक्र आखिरत होती तो ये सोचती कि मैं बावर्ची खाने में नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं इबादत करने जा रही हूँ, मेरे रब से मुझे सवाब मिलेगा। एक डॉक्टर साहब है, वो कहते हैं शेख मैं जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, फिर मैं ये सोच लेके जाता हूँ कि मैं इबादत कर रहा हूँ, किसी की जान बचाने के लिए मैं दरिया बन रहा हूँ। देखिए सोच। अगर एक इंसान जॉब को जाता है, एक इंसान पढ़ाई के लिए जाता है कॉलेज में, एक बच्चा जो स्कूल को जाता है ये सोच करके मैं अच्छा पढ़ूंगा ताकि फ्यूचर में मैं अच्छा कमाऊंगा, ताकि मैं कर्जदार ना रहूं, ताकि मैं अपने खानदान के गरीबों का, बेवाओं का और अपने अड़ोस पड़ोस के बेवाओं और मिस्किनों का मैं ख्याल करूंगा, मस्जिदों के लिए पैसा लगाऊंगा और मैं 4 लोगों को देने वाला बनूं, लेने वाला ना बनूं। तो उसकी पढ़ाई भी मुबारक, उसका जॉब भी मुबारक, उसकी ये जॉब, उसकी ये पढ़ाई सब इबादत बनने वाली है। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैआ, कि तुम मामूली एक छोटी सी नेकी को मामूली मत समझो, ये अल्लाह के पास बहुत बड़ी हो जाती है। अल्लाह अगर उसको कबूल कर ले तो वो छोटी नहीं होगी, वो बहुत बड़ी हो गई। मीज़ान हसनात में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो तमलउल मीज़ान, तराजू भर जाता है नेकियों से। तो फिक्र आखिरत नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे मुअद्दद खवातीन जो है ये फितने मुब्तला रहते हैं कि मैं तो घरेलू खवातीन हूँ, वो खातून हूँ, वो देखो बयानात कर रहे हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त आएगा कि आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप भी बयान करेंगे इंशाल्लाह, आप भी तालीम हासिल करें। जो अवेलेबल है उससे मैं जन्नत कैसे हासिल करूं, पहले वो सोचिए ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, आकर उसने कहा, अपने अहवाल सुनाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादीशुदा हो? तो कहा कि हाँ। तुम्हारे शौहर के साथ मामला कैसा है? तो कहा कि मैं तो कोई कमी नहीं करती, मेरे शौहर के पूरे जिम्मेदारियां उठाते हो, शौहर की मैं मदद करती हूँ। इस्लाम में है ना, जब मेरी किताब है उसके अंदर है 24 मर्दों पर जिम्मेदारियां हैं और औरतों पर 26 जिम्मेदारियां। इसकी मैंने पूरी फहरिस्त दी है, मेरी किताब है निकाह से मुताल्लिक अहम मालूमात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारा मामला क्या है? तो वो कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कमी नहीं करती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुआ जन्नतु की व नारू की। ध्यान रहे, फंदुरी, गौर करो, सावधान रहो, मुतनब्बे रहो, मामूली मत समझो, ये तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारी जहन्नम है। तो बहुत सारे खवातीन समझते हैं कि मैं सिर्फ बावर्ची खाने की होकर रह गई तो क्या यहाँ से जन्नत नहीं मिलती? क्या मिलती है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आकर कहती है कि मैं थक जाती हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बांदी या नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटा कर अली रज़ियल्लाहु ताला से ये नहीं कहा कि तुम मेरे बच्ची से काम क्यों ले रहे हो। नहीं, शौहर है तो बीवी उसकी मदद करेगी और बीवी का नान नफका, उसके माली जिम्मेदारियां शौहर उठाएगा। जिम्मेदारियां दो तरफ भी अल्लाह ताला ने लगाई है। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि तुम मेरे बच्ची से काम क्यों ले रहे हो। आपने कहा मेरे पास नौकरानी या बांदी तुम्हें अता करने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा सहूलतें नहीं। हाँ अलबत्ता ऐसा करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिसको आप तस्बीहात फातिमा कहते हैं। तो यहाँ पर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे, से पता चला कि शौहर की जो खिदमत या जिम्मेदारियां होती हैं औरत के ऊपर जरूरी है। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी हुक्म दिया। इसका मतलब जिम्मेदारियां दोनों तरफ है। तो इसको मामूली काम समझकर शादी नहीं कर लेना, या शादी होने के बाद घुट घुट के रहना, मुझे तो काम बहुत है। कोई खातून कहते मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढूं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़ा जॉब करूं, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं यहाँ पर ससुरे कभी सास
کبھی ندن، کبھی دوست، کبھی احباب آ جاتے ہیں، میں تو بورچی خانے کی ہو کے رہی، کیا تم اس کو معمولی کام سمجھ رہے ہو؟ کیا یہ نیکیوں میں کچھ کم کام ہے؟ فکر آخرت اگر پختہ ہو جائے تو آدمی کوئی بھی دینی کام کو معمولی نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی حدیث پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں میں، اس میں کیا حدیث کے لفظ سناؤں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر اس نے کہا کہ شیخ شادی سے پہلے مجھے حلاوت ایمان، لذت ایمان محسوس ہوا کرتی تھی، حلاوت ایمان محسوس ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے شادی کی ہے تو اس کے بعد میں بال بچوں میں، کاموں میں، کام کاج میں اتنی ہوں کہ میں حلاوت ایمان مجھے ویسا نظر نہیں آ رہا۔ تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کوٹ کر دی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت حلاوت ایمان اس وقت تک نہیں چکے گی جب تک کہ وہ اپنے حتی تؤدیہ حق زوجہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آتھینٹک ہے۔ میں نے جنتوں کے ونارو والی جو حدیث کی وہ آداب الزفاف میں آتھینٹک کہا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ حدیث صحیح ترغیب کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا کہ عورت اس وقت تک حلاوت ایمان، لذت ایمان نہیں چکھ سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ قرآن مجید میں مردوں کو کہا گیا کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، اور احادیث کے اندر بھی کہا گیا کہ عورتوں کو چاہے کہ اپنے مردوں کے حقوق ادا کرے۔ تو دیکھنے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ فکر آخرت کے لیے تو بڑی بڑی مثالیں دیتے سمجھا تھا، لیکن آج تو شیخ صرف گھر کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ کئی لوگ کو نہیں معلوم، کئی شوہر اور بیوی کو نہیں معلوم کہ نان نفقہ آپ جو بیوی پر خرچہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی اپنے بیوی بچوں پر جائز خرچہ کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ نیکی میں بدل جائے گا۔ ماشاءاللہ، اگر آپ نے کروڑوں خرچہ کیے ہیں تو کروڑوں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو جب لوگوں کو پتا چلے گا تو خوش دلی سے اپنے گھر کے ذمہ داریاں اٹھائے گا، اپنے ماں باپ کو دوائی دے گا، اپنے بھائی بہن کا خیال کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق خوش دلی سے کرے گا۔ ادھر بیوی بھی جو ہے، آج کل کیسے کیسے فلمیں بنائی جا رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ایسی فلم بنی ہے کہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ چھوڑ دے سارے خدمت والے کام اور آزاد ہو جائے، خلا لے لے، اور اس کے بعد وہ کہیں جا کر جاب کرے اور اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ کیوں تصور یہ بیٹھا کہ میں نوکرانی، یہ تصور نہیں ہے کہ میں امت اللہ ہوں، یہ تصور نہیں ہے کہ میں عبداللہ ہوں۔ مردوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ تم جو ہے اور بیوی گئی تو گئی ہے، تمہاری زندگی تم جیو، انجوائے کرو۔ یعنی کہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے، یہاں پر عورتوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ یہ شیطان ہے، شیطان، فتنہ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شادی شدہ زندگی پر ابھارا ہے۔ تو ایک چھوٹی مثال سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فکر آخرت سے کتنے بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان آتے ہیں، شیخ ہم رات دن کما رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اتنے غم میں کیوں ہیں؟ نہیں شیخ ہم آپ کی طرح دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، کتابیں نہیں لکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا بیانات نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی لا تحقرن من المعروف شیئا، معمولی سے ایک نیکی کو بھی تم معمولی مت سمجھو۔ اللہ کے پاس اگر قبول ہو جائے تو ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی تو جنت میں چلا گیا۔ یہاں پرندہ اگر کچھ کھا لیتا ہے تو آپ کو نیکی مل رہی ہے، آپ نے کسی کے خیر خواہی کی بات کر دی تو نیکی بن رہی ہے۔ آپ یہ پورے کمانے کے پیچھے نیت لگا لو، یہ پڑھنے کے پیچھے پوری نیت لگا لو کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور جو کچھ میرے بس میں ہے میں اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کروں گا۔ اب بتائیے کیا پرابلم ہے؟ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ بھائی اسلام بہت آسان ہے، اسلام آپ کو خوشی دینے آیا، تنگی میں ڈالنے نہیں آیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، شقاوت یا نحوست میں ڈالنے کے لیے اسلام نہیں آیا۔ اس کا لازمی مطلب یہ مشقت ڈالنے کے لیے بھی اسلام نہیں آیا، بلکہ تم کو مشقت سے باہر نکالنے کے لیے، نحوست سے باہر نکالنے کے لیے اسلام آیا۔ تو اسلام بہت آسان، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، تنگی مت بتاؤ، اور لوگوں کو جو ہے نفرتیں مت ڈالو، اسلام کے بارے میں محبت ڈالو۔ میں ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ 40 منٹ میں میرا 3 منٹ باقی ہے، تو میں اس میں ایک فہرست دیتا ہوں کہ بھئی اعمال صالحہ کیا کریں۔ ویسے askislampedia.com پہ
जन्नत में ले जाने वाले 20 अमाल, जहन्नम में ले जाने वाले 20 अमाल। इस पर मैंने आर्टिकल लिखा है, उर्दू में आप टाइप करिए आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे 20 वेज टू एंटर इनटू द पैराडाइज, ये भी बयान है इंग्लिश में, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फहरिस्त देता हूँ। नंबर 1 ईमान और अमल साले, इस पर मैं जरा एक हदीस सुनाता हूँ बाद में, अभी मैं खाली फहरिस्त देता हूँ। नंबर 2 तकवा और परहेजगारी। नंबर 3 अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। नंबर 4 अल्लाह के राह में मेहनत करना, जिद्दोजहद करना। नंबर 5 दीन पर इस्तिकामत के साथ जमे रहना। नंबर 6 इल्म दीन के लिए मेहनत करना, मरते दम तक इल्म दीन हासिल करना है, उसमें सुस्ती नहीं करना। नंबर 7 मस्जिद तामीर करना। नंबर 8 अच्छे अखलाक से पेश आना। नंबर 9 मस्जिद को जाना और आना। देखिए आसान आसान काम पर भी जन्नत मिल रही है। नंबर 10 हज मबरूर। नंबर 11 नमाज के बाद आयतुल कुर्सी। इसी तरह हर दिन सूरतुल मुल्क की मगरिब के बाद तिलावत, ये खबर के अदाब से पनाह मिलेगी। नंबर 12 सैयदुल इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, जो सुबह और शाम के अज़कार में है। नंबर 13 दिन और रात में सुन्नत मुअक्कदा, जो 12 रकात है, उसका एहतमाम। नंबर 14 सलाम को आम करना, सिला रहमी करना, खाना खिलाना। और नंबर 15 सच बोलना, वादा पूरा करना, अमानत में खयानत नहीं करना। और इसी तरीके से वादा पूरा करना, अपने शर्मगाह की हिफाजत करना, निगाहों को नीचा रखना और अपने हाथ को जुल्म से रोकना। सिलसिला सहीहा में शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको ऑथेंटिक कहा है। फिर नंबर 16 जन्नती मर्द की पहचान क्या है, तो नबी है, सिद्दीक है, और कहा कि वो सिर्फ मिलने जाता है किसी से अल्लाह के खातिर, तो ये भी बड़ी नेकी। देखिए जन्नती औरत कौन है, तो मोहब्बत करने वाली, यानी अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली, जायज मोहब्बत करने वाली। और इसी तरीके से कहा जाएगा कि वो बच्चा पैदा करने वाली। देखिए बच्चा पैदा, बाद लोग कहते हैं मैं तो बच्चा पैदा करने में रहेगी, बच्चा पैदा करना भी जन्नत में जाने का रास्ता है। और शौहर को चाहे, मैं तो शौहर और बीवी की होके रहेगी, मैं तो शौहर बीवी की कैदी हूँ, कैदी क्यों समझ रहे अपने आप को, ये भी जन्नत में जाने का एक रास्ता है। देखिए हदीस सिलसिला सहीहा हदीस नंबर 3380 पढ़िए आप, इससे पहले सिलसिला सही हदीस नंबर 1470 पढ़िए आप। और उसके अंदर बीवी क्या कहते हैं अपने शौहर को, कि अगर वो नाराजगी में लगता है या किसी से भी देखते हैं कि वो नाराज है, तो अपने शौहर से कहती है ये मेरा हाथ है, पकड़ लो, मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगी जब तक कि तुम मुझसे राजी ना हो जाओ। जन्नती औरत की पहचान ऐसे अखलाक, ऐसे आदाब। पॉइंट नंबर 17 औरत जो पंजगाना नमाज का एहतमाम करे। हदीस क्या है, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 नमाजों का एहतमाम करना है। वसाम शहरहा, रमजान मुबारक के रोजों का एहतमाम करना है। वह हफिज़त फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करना है। वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करना है। तो क्या कहा, क़ीला लहदखुलिल जन्नता मिन मिन अय्यि अबवाबिल जन्नती शिअति, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सैयद जामे सगीर हदीस नंबर 661। तो ये हदीसें फिर लड़कियों की परवरिश करने पर जन्नत मिलती है, तो लड़कियों को बोझ ना समझे आप। और इसी तरीके से आदमी जो है, कोई भी अगर उसको लॉस होता है तो उस पर सबर करता है तो उस पर जन्नत, किसी को आंख नहीं मिलती है तो उस पर सबर जन्नत, बच्चा मर जाता है सबर करती है तो उस पर जन्नत। और 20वां है यतीम की कफालत। फिर जहन्नम में ले जाने वाले अमाल की भी मैंने फहरिस्त दिए। शिर्क करने से जहन्नम में जाएगा, नमाज छोड़ने से, सूद में मुलव्वस होने से, तोहमत डालने से, अल्लाह के फैसलों पे राजी ना होने से, हक को छुपाने से, रियाकारी करने से, हम जिस परस्ती से, फहाशियत और जिना, कत्ल, नाहक जुल्म, नाहक यतीम का माल खाना, शराब और जुआ, फसाद फैलाना, शराब पीना, तकब्बुर करना, खुदकुशी करना, मुनाफकत इख्तियार करना, गुनाह पर जमे रहना, लोगों को तकलीफ देना, कंजूसी करना। तो 20 आमाल ये, और 20 आमाल, अगर आप ये 40 आमाल को अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे, www.askislampedia.com, 20 जन्नत में ले जाने वाले आमाल गूगल में आप लिखकर, उर्दू में लिखकर आस्क इस्लाम पीडिया लिखे, तो हर एक, मैंने जो कहा हर एक के बारे में हदीस आयत है। तो एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं कि जो मैंने पहला पॉइंट कहा वो क्या है, ईमानो अमल सालेह, ईमानो
अमल साले, ये बहुत अहम है, इसको बचा के रख जाना दुनिया में। जैसे आप मोमबत्ती को, शमा को कैसे बचा के ले जाते हो, तो बचा के ले जाने का है कि जब खबर में पहली रात होगी, मैयत को जब रखा जाएगा, कोई नहीं होगा आपका चाहने वाला, उस वक्त पर अजाब आना चाहेगा, एक तरफ नमाज ठहर जाएगी। यानी एक मोमिन ईमान के बाद आमाल सालिहा की कितनी अहमियत है। खाली ईमान वाला हूं, मैं मुस्लिम हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, आमाल सालिहा नहीं, अच्छे अखलाक नहीं, ऐसा मोमिन नहीं होता। खबर में जब रखा जाता है, पहली रात होती है, अंधेरा होता है, उस वक्त पर अजाब आना चाहता है, सर के पास से अजाब आना चाहता है, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पैरों से, लेकिन एक जगह पर नमाज ठहर जाएगी, कहेगी यहां से मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि बंदा नमाज पढ़ता था। फिर वो अजाब दूसरी तरफ से आना चाहेगा, तो रोजा कहेगा मैं तुझे इधर से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये बंदा रोजा रखता था। एक तरफ से ज़कात सदका ठहर जाएंगे, मैं यहाँ से अजाब आने नहीं दूंगा, क्योंकि बंदा सदका और ज़कात का एहतमाम करता। पैरों की तरफ से आना चाहेगा अजाब, सारे आमाल सालिहा ठहर जाएंगे, कहेंगे कि हम अजाब को इधर से जाने नहीं देंगे। तो देखा आपने, ईमान और अमल साले के लिए हदीस जो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसको ऑथेंटिक का सही और तरगीब में है, कितनी अहम है कि फिक्र आखिरत करें आप, उसके लिए अपने ईमान और अमल, कम से कम अगर आपको 40 आमाल, जन्नत में ले जाने वाले 20 आमाल, जहन्नम से बचाने वाले 20 आमाल आपको याद नहीं रहे, तो कम से कम सूरह असर पढ़ लीजिए। उसके अंदर बताया गया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, इल्म, अमल, दावत, इस्लाह और सब्र, ये 4 काम करने वाले कभी भी नाकाम नहीं होंगे। कम से कम ये, और दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। जिसने 3 मरतबा जन्नत मांगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जहन्नम से अगर आप पनाह मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको पनाह देंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, यहाँ पर दुनिया की सारी भलाई, आखिरत की सारी भलाई और जहन्नम के अजाब से बचा। शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसके अंदर 2 माने हैं। ऐ अल्लाह, मैंने अगर कुछ गुनाह कर दिया हो तो उसको माफ करके जहन्नम से बचा। ऐ अल्लाह, फ्यूचर में अगर कोई गुनाह वाले काम आ जाए तो मुझे वो गुनाह के करीब ना जाने की तौफीक दे, ना जाने की, करीब ना जाने की, गुनाहों के करीब ना जाने की तौफीक दे, ताकि मैं जहन्नम में ले जाने वाले सारे अमाल से अपने आप को बचा सकूं, इससे बचने की भी तौफीक अता फरमा। बहुत गहरा माना है इसके अंदर का है। तो एक पॉइंट बताकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं कि अमेरिका के अंदर मैं और मेरे अहलिया बयानात करने गए, तो मेरे अहलिया ने कहा कि मैं ये इंग्लिश वर्ल्ड में जो है ना एक ही टॉपिक पर कंसंट्रेशन करूंगी, वो है जन्नत में ले जाने वाले 20 आसान अमाल, इजी वे टू जन्नत। तो 10-20 जितना भी टाइम मिलता था उसमें आसान अमाल, इतने आसान। तो वहां पर आप ताज्जुब करेंगे, जब मेरे अहलिया को छोड़ने आते थे तो ऐसे घराने के लोग जो बेपर्दा खवातीन, जिसको आप कह सकते हैं बेपर्दा उरियानियत वाले खवात ज़दा खवातीन, जब वो छोड़ने, मैं कहता भाई ये खवातीन कौन है, तो कहा कि ये बयान सुनने के बाद इतने मुतासिर हो चुके हैं कि अब ये दीन की तरफ आने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात इनको पसंद आ गई, तो कहा कि हम समझते थे कि जन्नत में जाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम है जो हम नहीं कर सकते, तो रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, ऐसा दिमाग बन चुका था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जन्नत, इस पर जन्नत, इस पर जन्नत इतना आसान 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 अंदाज में बताया। तो हमारे अहलिया ने कहा मैं इजी वे टू जन्नत जब ये टॉपिक लेती हूँ तो वहां पर मस्जिदें भर जाती है, अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर, मैं जहां पर भी जाती हूँ तो वहां पर खवातीन बहुत बड़े पैमाने पर आती है, और इजी वे क्या है वे मालूम करना है हमको। यानी बहुत सारे खवातीन को और बहुत सारे मर्द हजरात को ये पता नहीं होता है कि भाई आसान रास्ते भी हैं, तो आप उससे पहले शुरुआत कीजिए, हम्बल स्टार्ट लीजिए। रब्बानी किसको कहते हैं कि युअल्लिमूना सिगारा, पहले छोटी छोटी बातें बताते फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें। पहले आप शुरुआत तो कीजिए, फिर उसका आपका दिल लगेगा तो बड़े बड़े नेकियों के काम भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नेकियां मामूली, छोटी, इजी, जैसे लो हैंगिंग फ्रूट पहले आप लेते हैं, बाद में फिर ऊंचे फ्रूट लेने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अबरार और मुकर्रब, अबरार किसको कहते हैं, तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि जो फराइज अंजाम देता है और हराम के करीब नहीं जाता।
یہ ابرار ہے. لیکن مقرب کون ہے؟ جو فرائض کے ساتھ ساتھ مستحب کی بھی پابندی کرتا ہے، نفلوں کی پابندی کرتا ہے. مقرب کون ہے؟ جو حرام سے بچتا ہے، ساتھ میں مکروہ سے بھی بچتا ہے، مشتبہات سے بھی بچتا ہے، تو یہ مقرب ہے. تب دونوں میں کیا ہے؟ تو جنت میں دو کیٹیگری ہے، مقرب اور ابرار. مقرب کو کیا ملے گا؟ تسنیم کی جو شراب ہے وہ پیور ملے گی، اور جو ابرار ہے ان کو مکس ملے گی. قرآن میں بھی مزاجھا کافورا، مکس. تو ہم کو مکس شراب پینا ہے یا پیور شراب پینا ہے؟ اللہ کی پوری نعمتیں پانا ہے تو پھر مقرب بننے کی کوشش کرنا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو فکر آخرت پیدا کریں، تیاری کے لیے کم سے کم 40 پوائنٹ. اگر یہ یاد نہ رہے، آس اسلام پیڈیا میں کھول کر پڑھ لیجئے. اگر وہ بھی یاد نہ رہے تو پھر سورہ عصر کے اندر 4 عمل: ایمان، عمل صالح، دعوت اور اصلاح اور صبر. یہ آپ کے لیے 4 ایسے چابیاں جس کے ذریعے سے جنت کے تالے آپ کے لیے کھلے رہیں گے، انشاءاللہ کھل جائیں گے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فکر آخرت صحیح طریقے سے قرآن و صحیح حدیث کے مطابق کرنے کی اور اس کے لیے مکمل تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. میں جمعیت ابنائے قدیم شاخ قطر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کتنی محنت کر رہے ہیں. یعنی علماء سے جوڑ کئی دن پہلے سے وہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں. شیخ آپ آ رہے ہیں نا، شیخ یہ دن میں ہے، شیخ یہ پوسٹر ہے، پوسٹر بنا رہے ہیں، پھر پوسٹ بنا رہے ہیں، اس کے لیے لنک. اور کہہ رہے ہیں کہ شیخ یہ آسان کام نہیں ہے لیکن ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ آخرت، فکر آخرت کتنی معجزن ہے، کتنی زندہ ہے ان عمری بھائیوں کے اندر، کہ یہ اپنے آپ میں مگن نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں. صرف قطر کے اندر نہیں بلکہ زوم کے ذریعے سے اللہ نے اسباب دیے ہیں پوری دنیا کے اندر لوگوں کو دین کی باتیں بتانا تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائے، جنت کے راستے پر آئے، صراط مستقیم پر گامزن ہو. تو یہ ہمارے عمری بھائیوں کی کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی ان کے ساتھ ان کے اہلیہ، ان کے خواتین، ان کے گھر والے، سب مبارکباد ہے. ہم جب تعریف کرتے ہیں مردوں کی تو عورتیں سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. یہ مردوں کو جو یہاں پر کام کرنے کے لیے ٹھہرا رہے ہیں تو گھر کے اندر وہ معزز خواتین ہیں جن کی وجہ سے یہ مرد ہے. بہت سارے مردوں سے ملتے ہیں، ان کے بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو بڑے پریشان رہتے ہیں. شیخ کھانا نہیں مل رہا ہے گھر میں، ہوٹلوں میں کھا رہا ہوں، بیمار ہو رہا ہوں، بیوی بھی نہیں ہے، بیوی چھوڑ کر چلے گئی. اگر بیوی ہو اور شوہر کو مدد ہو رہی ہے، کہیں جا کر بیان بھی دے رہا ہے، خطبہ بھی دے رہا ہے، تو پورا اجر وہ بیوی کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو، سب کو ملنے والا ہے. تو اس لحاظ سے سارے معزز وہ خواتین اور سارے وہ ہمارے عمری بھائی جو یہ محنت کر رہے ہیں سب قابل مبارکباد ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سب کے یہ اعمال کو میزان حسنات میں ثقیل فرما دے. ساتھ میں یہ زوم کلاس سے اور درس اٹینڈ کرنے والے سارے ہی مرد اور خواتین کے حق میں دعا کرتا ہوں میرے لیے اور ہمارے شیخ محترم محبوب الرحمان مولانا محبوب الرحمان عمری حفظہ اللہ، مولانا ثناء اللہ عمری حفظہ اللہ، اور سارے معدد عمری حضرات اور سارے حضرات جو اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے رات و دن محنت کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے مرحومین کے اللہ مغفرت کرے. جو باحیات ہے اللہ تعالیٰ سب کو استقامت کے ساتھ اس دین پر جما دے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں سلامت رکھے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہم کو عافیت میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ، جو جز عامہ کی روشنی میں فکر آخرت اور اس کی تیاری کس طرح سے کرنا چاہیے مثالوں کے ذریعے سے بہت ہی آسان اور واضح انداز میں آپ نے سمجھانے کی کوشش کی، اور بالخصوص خواتین کو فکر آخرت کی توجہ دلائی تاکہ ان کا ہر عمل، ہر محنت، ہر کوشش اللہ کی رضامندی کے لیے ہو جائے. ایسے شیخ محترم سے ہماری درخواست بھی تھی کہ آپ اپنے درس میں جو ہے ہمارے خواتین کو جو ہے ضرور خیال رکھے تاکہ جو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن و سنت اور آخرت کی
باتیں سمجھنے میں مدد حاصل ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ان کو مثالوں کے ذریعے سے وضاحت فرمائے۔ تو الحمدللہ شیخ محترم نے جو ہے فکر آخرت کے ذریعے سے خواتین کو جو کس طرح سے جو ہے یعنی راغب کی اور جنت کا شوق کس طرح سے دلائی، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سماعت کی، اور میں مزید ان باتوں کو جو ہے ذکر کیے بغیر جو ہے جیسے شیخ محترم نے جو بہت ساری چیزوں کی طرف توحید، رسالت، آخرت کا ذکر اور نیک اور برے لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ آخرت کے ذریعے اور نیک اور برے لوگوں کا انجام قیامت کے مناظر کے ذریعے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مختلف آیات اور مثالوں کے ذریعے سے واضح کی، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں جو متقی کے جو اوصاف ذکر کی ان کی طرح آپ نے نشاندہی کی۔ ہر عمل خیر اللہ کی رضامندی کے لیے کرے تو دنیا کے اندر جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ہر عمل ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے بے شمار مثالیں پیش کی، تو میں مزید اپنی بات کو آگے بڑھانے کے بجائے میں آخر میں اپنی جانب سے اور جمعیت ابنائے قدیم شاخ خطر کی جانب سے تمام سامعین و سامعات کا، اور بالخصوص آج کے عظیم المرتبت فضیلت الشیخ حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ کو میں نے صرف واٹس ایپ پر ایک میسیج رکھا تو آپ کی سادگی، آپ کا اخلاص، آپ کی قربانی، دین سے محبت کی بنیاد پر آپ جو ہے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے، جس حال میں بھی رکھے، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تعدیر دین کی خدمت لیتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آپ کا جیسا یعنی دین کی آپ کی طرح دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے کل بعد نماز ظہر یعنی بروز ہفتہ ٹھیک قطر کی ٹائمنگ کے مطابق 12:40 پر اور انڈین ٹائمنگ کے مطابق 3:10 پر جو ہے پروگرام شروع ہوگا، اور کل کے واعظ رہیں گے حافظ سراج احمد عمری جو کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد معہد القرآن کے مدیر ہیں۔ انشاءاللہ کل مولانا حافظ سراج صاحب کا خطاب رہے گا۔ پھر اور آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ کل پروگرام کے شروع میں قرأت کلام پاک کے لیے اگر کوئی والدین اپنے بچوں کا نام پیش کرنا چاہے تو میرے پرسنل نمبر پر جو ارسال کریں، اور چھوٹا سا جو قرأت کا ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجیں اگر ہم مناسب سمجھے تو انشاءاللہ پروگرام کے شروع میں آپ کے بچے کی قرأت کو جو ہے انشاءاللہ نشر کریں گے۔ اور انہی کلمات کے ساتھ جو ہے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ میں پھر دوبارہ شیخ محترم کا تہ دل سے مشکور ہوں، والسلام، اور ہمارے ہر دل عزیز ساتھی اللہ آپ کو ہر دم خوش رکھے، آباد رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ۔ آمین۔ آپ